عزیز مومنین، آج ہمارے دل خوشی سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور اور ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں، کیونکہ آج ہم جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہمارا وطن وہ وطن نہیں جو ہمیں میراث میں ملا ہو، بلکہ اس کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے انتھک محنت کی ہے، تب جا کر ہمیں آزادی ملی ہے۔ آزادی نعمت خداوندی ہے جو بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کر دیتی ہے، جو شب تاریک کے سینے کو چاک کر کے صبح نور کی تجلی بخیر دیتی ہے۔ فادر رچرڈ ڈرور OFM کہتے ہیں کہ انجیل اور کیتھولک سماجی تعلیم کا اصول کامن گڈ یا عام بھلائی ہے۔ یہ اصول نہ صرف آپ سے انفرادی طور پر بلکہ دوسروں سے بھی عام بھلائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی قوم کی ترقی کے لیے انفرادی کردار ادا کرتا ہے، قوم ہمیشہ اسے سنہری حروف میں یاد کرتی ہے۔ تینوں تلاوتوں کا موضوع بھی عام آزادی کے لیے انفرادی کردار ادا کرنا ہے۔ پہلی تلاوت میں یہودیت کا ذکر ہے جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور وہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے خدا سے التجا کرتی ہے اور خداوند سے فریاد کرتی ہے کہ جس طرح تو نے اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے آزادی بخشی، اسی طرح آج بھی تو ہماری حفاظت کر۔ اور پھر خدا سے ہدایت پا کر اور اپنی بلاہٹ کو پہچان کر پورے ایمان کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میں اشوریوں کو فتح کرنے کے لیے جاؤں گی۔ خدا اس کے ایمان کا مثبت جواب دیتا ہے، جس کا وہ تجربہ کر کے اقرار کرتی ہے کہ زندہ خداوند کی قسم، اس کے فرشتے نے میرے وہاں جانے اور وہاں رہنے اور وہاں سے واپس آنے میں میری حفاظت کی ہے۔ اسی نے مجھے بے داغ رکھا ہے، اسی نے مجھے میری اور تمہاری رہائی کی فتح بخشی ہے۔ تب سب لوگ اس آزادی کا تجربہ کر کے، یعنی جو الفانا کا سر یہودیت اپنے ساتھ لائی تھی، اس کا تجربہ اسے دیکھ کر سب لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اسی خدا نے تیرے ذریعے ہمارے دشمنوں کو فنا کیا اور ہمیں آزادی بخشی ہے۔ آج ہم بھی 14 اگست کو غلامی سے آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ کوئی قوم اسی وقت تک ترقی کر سکتی ہے جب تک وہ آزاد ہو، کہ آج اسی آزادی کا تجربہ ہم نغمہ مریم میں کرتے ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم مکمل آزادی کے ساتھ خدا کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے خود سپردگی کا اظہار کرتی ہے اور خدا کے حضور بڑھائی کا نغمہ گاتی ہے۔ وہی جان خدا کی بڑھائی بیان کر سکتی ہے جو آزاد ہو، جو خوش ہو، جو خداوند کے کاموں کو پہچان سکے، جس میں حلیمی ہو اور جس میں خوف خدا ہو۔ مقدسہ مریم میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اسی لیے وہ خدا کی بڑھائی کا نغمہ گاتی ہے۔ نغمہ مریم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ مقدسہ مریم کے بارے میں ہے، جس میں وہ خوشی سے خدا کی تعریف بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنی بندی پر رحم کیا ہے۔ دوسرا حصہ خدا کی تمام انسانیت کے ساتھ عالمگیر تعلق ہے، جن کے لیے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جب مقدسہ مریم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی ہے تو ہر طرف اداسی اور نا امیدی کے اندھیرے ہیں۔ ہر نگاہ مسیحا کی منتظر ہے، ایک ایسے نجات دہندہ کی جو انہیں گناہ کی غلامی سے رہائی دے سکے۔ مقدسہ مریم اندھیروں کی اس نگری میں روشنی کی کرن بن کر ابھرتی ہے اور انسان اور خدا کے ملاب کا بیڑا اٹھاتی ہے۔ یوں تو یہ منزل آسان نہ تھی، مگر سچی آزادی کے لیے امن کے شہزادے کا اس دنیا میں آنا لازمی امر تھا، جس کے لیے مقدسہ مریم اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ پھر مقدسہ مریم خدا کی قدرت بیان کرتی ہے، جس میں خدا اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیتا ہے اور ان کی پست حالی پر نظر کرتا ہے، کیونکہ پست حالی غلامی کی علامت ہے۔ پست حالی بدقسمت، پیسے ہوئے، بیمار، مظلوم، کچلے ہوئے، رد کیے ہوئے اور خوف میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب خدا کی نظر کرم ہوتی ہے تو زبور نویس پکار اٹھتا ہے
کہ खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है, उसी ने अपने दस्ते कादर से अपने दुश्मनों को परागंदा किया है, जिसके लिए आज मुकद्दसा मरियम भी खुदा की तारीफ बयान करती है कि उसने मगरूरों को परागंदा किया है, मगर जो खुदा से डरते हैं उन पर उसने अपना रहम दिखाया है और उन्हें अच्छी चीज़ों से सैर किया है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम इस बात से वाकिफ थी कि खुदा ने उसके अपनी उम्मत को बियाबान में खाना मुहैया किया है और फिर वो अपनी उम्मत को हमेशा तक सलामत रखने के लिए दाऊद बादशाह की सल्तनत को मुस्तकिल कायम रखने का वादा करता है, जो आज निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जिसकी खुशखबरी मुकद्दसा मरियम को दी गई है उसमें पूरा होने जा रहा है। और ये वो बादशाह है जिसकी सल्तनत में कोई गुलाम नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ तक कहता है कि मैं तुम्हें गुलाम ना कहूँगा, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। और ये वो दोस्त है जो अपने दोस्तों के से इस कदर मोहब्बत करता है कि उनकी आज़ादी, उनकी खुशी और उनको ज़िंदगी फराहम करने के लिए अपनी जान तक जो है वो सलीब पर कुर्बान कर देता है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं कि उसी ने अपनी जान देकर हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है, इसलिए कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार करो और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने हमसाये की भी फिक्र करो। मोहतरमा मेरलिज बोर्जा की सरपरस्ती में एक रिश्तेदाराना आज़ादी पर तहकीकाती मसवदा तैयार किया गया है, जिसमें लिखा है कि खुदा ने तमाम इंसानों को आज़ाद तख्लीक किया है, मगर उनकी आज़ादी का तोहफ़ा उनका अपना नहीं बल्कि दूसरों के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। यहूदियत अपनी कौम की आज़ादी के लिए मैदान जंग में उतरी। मुकद्दसा मरियम नस्ल इंसानी के निजात दहिंदा को दुनिया में लाने के लिए खुदा की मर्जी के सुपुर्द अपने आप को करती है और फिर खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को निजात देने के लिए खुद सलीब पर कुर्बान होते हैं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए मौत के साए में न रहे बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वैसे ही अजीज़ भाई और बहनों, हमारे कायदीन ने अपने वतन यानी पाकिस्तान के हसूल के लिए अनथक जद्दोजहद की है और हमारे लिए आज़ाद वतन जो है वो हासिल किया है। आज भी हमारी कौम के बहुत से अफराद सरकारी, नीम सरकारी, निजी अदारों, मिशनरी स्कूलों और हस्पतालों में नीज़ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि दुनिया को खुशियाँ दे सकें, दुनिया में तरक्की का सिलसिला जारी रहे। आइए हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि हमें भी अपने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आमीन। आप सबको दुमनिगन घराने की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आमीन।